حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے سامنے ایک خط لایا گیا. آپ نے اس خط کو پڑھا. اس کے آخر میں شعبان کی تاریخ لکھی ہوئی تھی لیکن سال نہیں لکھا ہوا تھا. یہ بھی شبہ تھا کہ اسی شعبان کا ہو اور یہ بھی احتمال تھا کہ اس سے پہلے کا ہو. آپ نے اپنی شورا کو بلایا, ان سے مشورہ کیا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, مکمل دستور العمل ہے, تو چنانچہ ہمارا اپنا سن ہونا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شورا سے مشورہ کیا کہ ہمارا سن کون سی اسلام کی تاریخ سے ہونا چاہیے. صحابہ کی رائے بھی یہی تھی اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ بھی یہی سنایا کہ ہمارا سن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوگا. اس لیے ہمارے سن کو سن ہجری کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت یاد رہے. اور اسی وجہ سے سعودی گورنمنٹ نے مدینہ منورہ سے مکے کی جو مسافت ہے وہ اسی راستے کو اختیار کیا ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ہمیں یاد رہے اور ہمارے اندر بھی جذبہ ایثار, جذبہ قربانی پیدا ہو, تاکہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے اور ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو میں سب سے پہلے آپ کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج یکم محرم الحرام ہے, 1444 ہجری سن شروع ہو چکا ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1443 سال ہو چکے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنے اندر فکر آخرت بھی پیدا کرنی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں. سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی آگے والی زندگی جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری کس قدر کی ہے, اور بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے خطا ہو جائے اور وہ توبہ کرنے میں دیر نہ کرے, فوراً توبہ کریں. اور اسی سال کے پہلے مہینے یعنی محرم الحرام میں 2 عظیم جرنیلوں کی شہادتیں ہیں. یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے, اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کی شہادتیں ہوئیں. ان شہادتوں کی وجہ سے کچھ لوگ اس نئے سال کی مبارکباد دینے سے ہچکچاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوگ کے دن ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہیں شہادت کو سمجھنا ہوگا. شہادت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے, کٹ گئے, تم انہیں مردہ بھی نہ کہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مردہ کہنے سے منع کر دیا لیکن ہے تو مردہ, بلکہ ایسا نہیں ہے, اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی. آگے فرمایا بل احیاء, وہ زندہ ہیں. وہ کیسے زندہ ہیں؟ ہمارے سامنے ان کے جسم کٹ گئے. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اگلے جہاں کا نظام ہے. جیسے ایک بندہ فوت ہوتا ہے, اس کی روح پرواز کر جاتی ہے, سب کہتے ہیں اس کی روح نکل گئی, لیکن کسی نے اس روح کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن اس پہ یقین رکھتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت اس جہاں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے جو میرے راستے میں کٹ گیا وہ شہید ہے, اور شہید زندہ ہے, اور اس کی زندگی ایسی ہے کہ تم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. اور شہادت کیسا اعلیٰ رتبہ ہے. پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرماتے ہیں اے اللہ میرا جی چاہتا ہے, میری دلی تمنا یہ ہے کہ میں تیرے راستے میں جہاد کروں, شہید ہو جاؤں, پھر جہاد کروں, پھر شہید ہو جاؤں, پھر جہاد کروں, پھر شہید ہو جاؤں. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اپنے آخری سال میں حج ادا فرمایا تو چاہے آپ میدان عرفات میں ہیں, مزدلفہ میں ہیں, طواف کر رہے ہیں, بیت اللہ کے پاس ہیں, ہر جگہ آپ یہی دعا مانگ رہے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے موت شہادت کی عطا فرما, اور موت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو 10 سال ہو رہے ہیں. خلافت بہت وسیع پھیل چکی تھی, تصور بھی نہیں تھا کہ دارالخلافہ, دارالحکومت میں آ کے کوئی امیر المومنین کو شہید کرتا. اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ موت بھی حضور کے شہر میں, اور موت بھی شہادت والی, اور شہادت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے. اور یہ بات بھی بہت قابل غور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ایک چیز مشترک ہے, اور وہ ہے نماز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی رسول پہ آئے,
اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی۔ ابھی ثنا پڑھ رہے تھے کہ پہلی صف میں چھپا ہوا ایک مجوسی، ابو لولو فیروز مجوسی، اس نے آگے بڑھ کے آپ پہ خنجروں سے وار کیا، زہر آلود خنجر آپ کے جسم میں پیوست کر دیے اور آپ گر پڑے۔ آپ کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف نماز ادا فرما رہے تھے، فوراً آگے آئے اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز کو مکمل کیا۔ صحابہ کرام جو پچھلی صفوں میں کھڑے تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوا، ہمیں اتنا پتہ چلا کہ اللہ اکبر عمر نے کی ہے اور قرات عبد الرحمن بن عوف نے شروع کر دی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتہ چلا۔ دیکھیے صحابہ کرام کو نماز کی کس قدر فکر تھی کہ امیر المومنین زخمی ہو چکے ہیں، خون میں لت پت پڑے ہیں، لیکن نماز نہیں توڑی گئی، نماز کو مکمل کیا گیا۔ اور صحابہ کی صفیں کیسی ہوتی تھی کہ وہ مجوسی جب نکلنے لگا، صحابہ کی صفیں اس قدر مضبوط تھی کہ اس نے صحابہ کے کندھوں پہ خنجر مارے اور صحابہ کو زخمی کر کے نکلنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ نکل نہ سکا۔ اور صرف امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کی بات ہی نہیں، تمام صحابہ کو نماز کی ایسی فکر تھی، حتیٰ کہ آپ کے گھرانے میں نماز کا کس قدر خوف، کس قدر فکر تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو طبیب تھے انہوں نے مایوسی کا اظہار کر دیا، آپ کی حالت شدید خراب تھی، بے ہوشی کی حالت میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے بیٹے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ کو ہوش آیا کہنے لگے ابا جان آپ کی فجر کی نماز رہ گئی تھی، فوراً سے اس کو قضا کر لیجئے، ایسے نہ ہو کہ وہ آپ کے ذمہ باقی رہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کرنا چاہا، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا تو بیٹے نے فوراً فجر کی نماز یاد دلا دی، پھر تیمم کیا، یعنی آخر وقت تک ان کے بیٹے کو ان کی اس فجر کی نماز کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہیدی نماز میں ہوئے۔ یہ دونوں شہید ایسے ہیں، ایسی عظیم ہستی ہیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، روضہ اطہر وہ جگہ ہے جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، اور دوسرے وہ شہید ہیں جس کے بارے میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ ان حضرات کو بھی آخر وقت تک، اپنی شہادت تک نماز کی کس قدر فکر رہی، نماز میں سر کٹا کے حسین نے امت کو پیغام دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں زخمی ہو کے امت کو پیغام دے گئے نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔